رب کعبہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ عصر کی قسم فرماتا ہے والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے۔ میں اور آپ اگر قسم کھائیں تو بہت بڑا اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے تو قسم کھاتے ہیں۔ کسی بات پر مہر لگانی ہو تو قسم کھا کے مہر لگائی جاتی ہے، لیکن رب کا فرمانا ہی مہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب ہو کر فرما رہا ہے کہ والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانہ نور کی قسم ہے۔ مالک و مولا قسم فرمانے کے بعد نسل انسانیت کو کیا سمجھانا ہے تو رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ پہلے قسم فرمائی اور پھر فرمایا انا، بے شک انسان، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایک پلاٹ تھا، دو ہو گئے، وہ سمجھے گا میں گھاٹے میں نہیں ہوں۔ ایک گاڑی تھی، دو گاڑیاں مل گئیں تو وہ سمجھے گا کہ شاید میں خسارے میں نہیں۔ اگر ایک مکان تھا، دو مکان بن گئے، ایک دکان تھی، دو دکانیں بن گئیں، پیسہ تھوڑا تھا زیادہ مل گیا، کپڑے تھوڑے تھے زیادہ مل گئے، تو وہ سمجھے گا گھاٹے میں نہیں۔ لیکن رب ہے اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رب ذوالجلال ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، عرش و فلک کا رب ہے، زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ ہے، سورج و چاند کا پیدا کرنے والا ہے، انسان کا خلق کرنے والا ہے، رازق و خالق و مالک ہے۔ رب ہو کر فرما رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بازار تھا، اس بازار میں ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور لوگوں کو آواز دے رہا تھا کہ لوگوں برف خرید لو، برف مجھ سے خرید لو ورنہ میرا سرمایہ برباد ہو رہا ہے۔ برف گاہک کا انتظار نہیں کرتی، برف مسلسل پگھلتی جاتی ہے اور کھرتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے برف استعمال کریں یا نہ کریں، برف کا خریدار آئے یا نہ آئے، برف جو ہے وہ پگھل پر ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں وقت وہ چیز ہے، بڑی توجہ طلب بات، فرمایا کہ وقت وہ چیز ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے۔ ہم میں سے جو بوڑھا ہے، ابھی جو ہے وہ چند سال کی بات ہے کہ وہ بچہ تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت وہ چیز ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے، اور وقت وہ چیز ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے کر چہرے پر جھریاں دے دیتی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے کہ بچی 10 12 15 18 20 سال کی بچی ہاتھوں میں کھنکھناتی چوڑیاں جو ہے وہ پہن کر خوش ہوتی ہے، لیکن وقت ایسی تیز چیز ہے کہ چوڑیوں کو چھین کر چہرے پر جھریاں دے دیتی ہے، اور بڑے بڑے بچوں کا بچپن چھین کر یہ وقت جو ہے وہ بڑھاپے کے آثار نمودار کر دیتی ہے۔ بڑھاپا انسان کا مقدر بن جاتا ہے، یہ وقت ایسی چیز ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ یا تو وقت کو روک لو، کیا کرو جی؟ اگر روک سکتے ہو تو وقت کو روک لو، اگر وقت کو روک نہیں سکتے تو وقت جہاں تمہیں لے کر جا رہا ہے وہاں کی تیاری کر لو۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے، سمجھنے والوں کے لیے پیغام ہے۔
غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی لاکھوں پیروں کے پیر، روشن ضمیر حسنی سید، حسینی سید، اور جن کا قدم پاک پوری کائنات کے اولیاء کی گردنوں پر ہے، کتنا عظیم پیغام دیا۔ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو وقت کو روک لو۔ اب طاقت تو کسی کے اندر نہیں کہ وقت کو روکا جا سکے، اب وقت تو روک نہیں سکتے، وقت جہاں تمہیں لے کر جا رہا ہے، موت کی طرف، قبر کی طرف، آخرت کی طرف، وقت جہاں تمہیں لے کر جا رہا ہے وہاں کی تیاری کر لو۔ والعصر ان الانسان، انسان خسارے میں ہے۔ ہمیں دولت مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم کامیاب ہیں، حسن مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اگر نعمت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، منصب مل گیا، مقام مل گیا، دولت مل گئی، مکان مل گیا، دکان مل گئی، تو انسان کی غلط فہمی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کیونکہ اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو نعمتوں کی فراوانی، دولت کی روانی، حسن و جمال اور دیگر احوال، یہ سارے کے سارے میرے نہ ہوتے اگر میں کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن یہ سب سے بڑی انسان کی ناکامی اور دھوکہ ہے، انسان اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ دنیا کی دولت کو، دنیا کی شہرت کو، دنیا کے منصب کو وہ کامیابی سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کامیابی یہ نہیں کہ پیسہ مل گیا، یاد رکھیں، کامیابی یہ نہیں کہ پلازے، دکانیں، مکان مل گئے، کامیابی یہ نہیں کہ ہزاروں بندوں نے ہاتھ چومنا شروع کر دیے، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، کامیابی یہ نہیں۔ اللہ پھر بھی ہر انسان کے بارے میں فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں سے ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ نکل کیسے سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے 4 شرائط بتائی ہیں۔ کتنی شرطیں جی؟ اللہ نے جن کو زبان پاک جو ہے وہ دہنے پاک میں دی ہے وہ بلند آواز سے بولیں۔ اللہ نے کتنی شرائط بتائیں؟ 4 شرائط بتائی ہیں خسارے سے بچنے کے لیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 شرائط رب ذوالجلال نے قرآن ہی کے اندر بیان کر دی۔ سب سے پہلے خسارے کا بتایا، فرمایا والعصر، قسم فرمائی، 2 تاکیدیں بنتی ہیں، ایک قسم بھی تاکید اور اس کے بعد انا بھی تاکید، 2 تاکیدوں کے ساتھ رب نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ رب ہو کر قسم فرما رہا ہے۔ اگر میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کہوں، میں قسم کھاؤں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ مولانا بڑی خاص بات، اہم بات، بڑی بات کہنے لگے ہیں۔ رب کا ویسے ہی فرمانا بہت بڑا ہے، لیکن جب رب ہو کر قسم فرمائے کہ ان الانسان لفی خسر، اور اس سے پہلے فرمائے والعصر، محبوب تیرے زمانہ عصر کی قسم، تیرے زمانہ نور کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے۔ اب بتاؤ، جب رب قسم فرما کر بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، تو بندہ پھر نہ سنے اور قرآن پر توجہ ہی نہ کرے، قرآن کا مطالعہ ہی نہ کرے۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے؟ کبھی بٹھا کر کے فکر مندی کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، دل و دماغ کے ساتھ کبھی یہ سوچا؟ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو، اور ساتھ ہی خسارے سے بچنے کے 4 حل بھی بتا دیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے 4 حل بتائے، اب وہ 4 حل سنیے۔ سب سے پہلا ہے ایمان۔ الا الذین آمنوا، ایمان۔ اب میں عام میں سے کسی کو کھڑا کروں اور یہ گزارش کروں کہ جناب من یہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ شرعی اصطلاح کے مطابق ایمان کیا ہے؟
اور شرعی قانون کے مطابق ایمان کسے کہتے ہیں تو لڑکھڑاتے ہوئے چند لوگ بتا سکیں گے ایمان کسے کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس وجہ سے معلوم نہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا سے فرصت نہیں، ہمیں قرآن سے لگاؤ نہیں، احادیث کی کتابوں سے لگاؤ نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں، علماء کے جوتے اٹھانے نہیں، علماء کو وضو کرانے نہیں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر پتہ چلے گا ایمان کسے کہا جاتا ہے، اللہ کو ماننا۔ اب سنیے سادہ ترجمہ جو کہ اپنا اس سادگی کے ساتھ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں کو ماننا، ان پر اترنے والے صحیفے اور کتابوں کو ماننا، جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، قیامت کو ماننا، اور موت کے بعد برزخ کی زندگی جو ہے اس کو ماننا، تمام ملائکہ کو ماننا، اللہ رب العزت کے ہر حکم پر عمل کرنا تو اور جو ہے وہ بات ہے، مگر ان کو ماننا اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو، سارے رسولوں کو ماننا، اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی اور سب سے عظیم، سب سے بڑا نبی ماننا، جنت پر ایمان، دوزخ پر ایمان، قیامت پر ایمان، قبر کی زندگی پر ایمان، میزان پر ایمان، ان چیزوں پر ایمان رکھنے کو ایمان کہا جاتا ہے، یقین رکھنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسامہ بن زید، اور اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہے جی؟ دل سے۔ اسامہ بن زید یہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے اسامہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دوران جنگ فرما رہے تھے کہ اچانک ان کے ہتھے ایک کافر چڑھا جس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ اب جب انہوں نے تلوار تانی اس کے سر پر تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ موت کے ڈر کی وجہ سے، تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ مقدمہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی موت کے وقت یعنی کہ دوران جنگ پہلے وہ کافر تھا مگر اس پر تلوار تانی گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اسامہ نے اس طرح کیا، حضور علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا اسامہ یہ بتا کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اندر ایمان ہے یا نہیں؟ جب تجھے معلوم نہیں کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں تم نے قتل کیوں کیا؟ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون ایمان والا ہے اور کون بے ایمان ہے، ہاں اس کے اعمال فیصلہ کریں گے کہ وہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے۔ اگلی ہے اقرار باللسانی، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ پہلا قدم یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا۔ پہلا قدم کیا ہے جی؟ زبان سے اقرار کرنا، اللہ کو ماننا، اقرار کرنا، تمام نبیوں کو ماننا، تمام رسولوں کو ماننا، ان پر اترنے والے صحیفے اور کتابوں کو ماننا، حضور کی ختم نبوت کو ماننا۔ اقرار باللسانی، زبان سے ماننا جنت کا، دوزخ کا، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے ماننا جہنم کا، اور ماننا جو ہے وہ قبر کے عذاب و جزا کا ماننا، اور تمام انبیاء کے ساتھ تمام فرشتوں کا ماننا، یہ جو ہے وہ زبان سے اقرار ہے۔ اور وہ تصدیق بالقلب، اور دل بھی اس کی تصدیق کرے، یہ نہیں کہ زبانی کلامی جو ہے وہ ماننے والا بھی مسلمان نہیں کہلاتا، دل تصدیق کرے، دل سے بھی مانے، زبان سے بھی مانے، اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دل مسلمان نہیں اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضور کا کلمہ پڑھنے والا، حضور پر ایمان رکھنے والا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا،
اپنی دکان پر بیٹھ کر جو آنکھوں کی خیانت کرتا ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل بھی مسلمان ہو نگاہ بھی مسلمان ہو۔ دل کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، مرد مومن کے لیے، اور دل اور نگاہ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہے ایمان۔ اگلے 3 کام، ان الانسان لفی خسر، خسارے سے بچنے کے لیے پہلا کام کیا ہے جی؟ ایمان۔ یاد رکھیے گا، پہلا کام کیا ہے؟ دوسرا نیک اعمال۔ نیک اعمال جن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ تیسرا ہے حق بات کہنا، وتواصوا بالحق۔ اگلا ہے وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنا۔ یہ 4 کام اللہ نے بتائے۔ یہ کسی عالم دین، مفسر قرآن، کسی محدث نے، مفسر نے، عالم نے، ولی نے، غوث نے، کتب نے، ابدال نے نہیں بتائے، بلکہ رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمائے ہیں اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو، خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ نیک اعمال کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ کیا ضروری ہے جی؟ اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت۔ آپ شرابی کی صحبت اختیار کریں گے، چند دنوں کے بعد جو ہے وہ شراب کی بو آپ سے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ زانی کی صحبت اختیار کریں گے، چند دنوں کے بعد جو ہے وہ زنا نہیں تو چند نشانیاں پانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نیک بندے کی، نمازی بندے کی صحبت اختیار کریں گے، 5 نہیں تو 2 نمازیں آپ بھی شروع کر دیں گے۔ پھولوں والے ہار کے دھاگے سے کسی نے پوچھا کہ تیرے اندر سے خوشبو کیسی؟ تو دھاگا ہے، تو روئی ہے، فصل سے اگا ہے، لیکن تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ اس دھاگے نے کہا کہ چند گھڑیاں مجھے صحبت ملی ہے پھولوں کی، اور ان پھولوں کی صحبت نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا ہے۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو نیک، اور بد لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو بد کردار بن جائیں گے۔ یہی بات تو سمجھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سلطان العارفین نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے چنگاں پین ہزاراں۔ اب یہ تو میاں صاحب کا تھا، سلطان العارفین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے۔ نال کو سنگی یعنی کہ برا بندہ، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کننو داغ نہ لائیے ہو، یعنی کہ اپنی نسل کو داغ لگانا ہے تو بد نسلے کے ساتھ یاری لگا لو۔ بد نسلہ انسان ہماری نسل خراب کر کے رکھ دے گا، کردار خراب کر دے گا، گفتار خراب کر دے گا۔ وقتی طور پر تو لذت دے گا، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ہمارے کردار کے ساتھ نسل تک خراب کر دے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کوڑے کھو نہ مٹھے ہندے یا حضرت باہو، بھاویں 100 منا گڑ 100 من گڑ پائیے، اور کاواں دے پت کدے ہنس نہیں ہندے، پاویں موتیاں چوگ چگائیے، سپاں دے پت کدے متر نہیں ہندے، پاویں موتیاں چوگ چگائیے۔ اور پھر فرمایا تنبے کدی تربوز نہیں ہوئے۔ تنبا جو ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے اور انتہائی کڑوا، اس قدر سخت کڑوا ہوتا ہے، تنبے کدی تربوز نہیں ہندے پاویں توڑ مکے لے جائیے۔ ایک حاجی صاحب جانے لگے مکے، وہ کہنے لگے کہ وہاں سے اپنا جو ہے وہ میں نے آتے ہوئے لنگر لانا ہے اور تبرک لانا ہے، تو کیوں نہ میں یہاں سے کچھ چیز لے جاؤں، وہاں مکے لے کے جاؤں گا، مدینے لے کے جاؤں گا، وہ میٹھی ہو جائے گی، اور جب میٹھی ہو جائے، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی تو واپس لاؤں گا، اور وہی بطور لنگر، وہی بطور تبرک لوگوں کو دے دوں گا، وہاں جاؤں گا، پیسے بچ جائیں گے۔ اب اس نے جو، اس کی پہلی اپنی تھی، اپنی ہی زمین سے اس نے جو ہے وہ تنبے اتارے، اور تنبے اتار کر اس نے بوری بھر لی اور بیٹے کو کہا بھی رکھ دے سواری پہ۔ پچھلا زمانہ تھا، اونٹوں اور خچروں پہ سفر ہوتے تھے۔ اس نے جو ہے وہ تنبے توڑ کر وہ لے گیا مکے، اس نے جو ہے وہ کعبے کے گرد بھی وہ تنبوں کو گھمایا،
اور کعبے کے مصلے پہ بھی ٹکایا، انہی تموں کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر جو ہے وہ مدینہ المنورہ بھی لے گیا، مکے کی گلیوں میں بھی پھرایا، واپس آیا حج کر کے۔ جب واپس لوٹ کر آیا تو لوگ ملنے کے لیے گئے، حاجی صاحب تبرک، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کاٹ ڈوئی، اب تمے نکالے گئے، نکال کر تمہ کاٹا گیا، یہ خربوزے کی طرح کا، یعنی تھوڑا تھوڑا سبز ہوتا ہے اور انتہائی کڑوا ہوتا ہے، یہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ بیٹا نکالو وہی وہ تبرک جس کو میں نے کعبے کے گرد گھمایا، کعبے کے اوپر کھڑا کیا، یعنی کہ کعبے کے مصلے پر بٹھایا، وہی تمہ نکال کے دو، تھوڑا تھوڑا بانٹو سب کو۔ بیٹے نے نکال کے تموں کو کاٹا اور ایک ایک پیس دیا، اب جو کھائے تھوک دے، باہر نکال دے، یہ کیا ہے؟ حاجی صاحب مارنے کا پروگرام ہے، ہم نے مدینے اور مکے کا تبرک مانگا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو یہاں سے اتنا لمبا سفر، اور تمہ یہ ہے اس کی خاصیت، توڑیں گے جتنی دیر گزرتی جائے گی اتنا وہ کڑوا ہوتا جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے چلا، ہندوستان کی سرزمین سے چلا، میں مکے لے کر گیا، آب زمزم سے بھی دھویا، میں نے کعبے کے گرد چکر بھی لگوائے، مصلے پہ بھی ٹکایا، اور مدینے بھی لے گیا، لیکن میٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ سلطان باہو فرماتے چھڈ اس بات کو، تم میں کدی تربوز نہیں ہوئے، پامیں توڑ مکے لے جائیے ہو، تمہ ہی رہتا ہے، چاہے کعبے کے مصلے پہ بھی کھڑا ہو، کعبے کے مصلے پر بھی کھڑا ہو، وہ تمہ ہی رہتا ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، باقی کہیں سبحان اللہ۔ تو بزرگ جو بات بتا گئے وہ بتا گئے، تم میں کدی تربوز نہیں ہوئے، پامیں توڑ مکے لے جائیے ہو۔ ہمارے بزرگ اچھی صحبت کی وجہ سے ایمان اور عمل کے کس مقام پر پہنچے؟ قطب الدین بختیار کاکی۔ آج ہم توجہ نہیں نہ کرتے اپنی بیٹیوں کی تربیت اور بیٹوں کی تربیت پہ، ایک وقت آئے گا، وقت گزر جائے گا، پھر ہم پچھتائیں گے۔ جب بیٹا سینہ زور ہو گیا اور سینہ تان کے کھڑا ہوا، اور اس نے بڑھاپے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمارے لیے بابا جی تسی کیتا کیے، تم نے ہمارے لیے کیا بنایا، کون سی جائیدادیں بنائیں؟ وہ فلاں دیکھو اس نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ دیکھو چاچا تایا، وہ فلاں رشتہ دار، اس نے اپنے بچوں کو کس طرح سٹینڈ کیا، کس طرح سے اس نے اپنے بچوں کو مضبوط کیا، تو ساڑھے واسطے کی کیتا ہے۔ اس دن پچھتاوا ہوگا کہ میں بچوں کو دین دیا ہوتا تو بچے قدموں میں بیٹھے ہوتے، بچے سر جھکا کر باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ بات کرتے۔ اور یاد رکھیں انہی نسلوں کو جو ہے وہ ہمیشہ دوام ملتا ہے جن نسلوں میں دین جاتا ہے، دین رگوں میں اترتا ہے تو ادب لاتا ہے، احترام لاتا ہے، تعظیم لاتا ہے، محبت لاتا ہے، مودت لاتا ہے، اور عظیم تر بناتا ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بیٹا آیا، حضرت بختیار کاکی بیٹے تھے، ماں کے پاس گئے، کہا ماں جان روٹی چاہیے، کہا بیٹا ہمیں بھی رب روٹی دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہمیں بھی رب روٹی دیتا ہے، تو بھی اللہ سے مانگ، اللہ تجھے بھی روٹی دے گا۔ کہا ماں کیسے مانگوں؟ 6-7 سال کی عمر، اماں جان کیسے مانگوں اللہ سے روٹی؟ فرمایا مصلی بچھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، سر سجدے میں رکھ، اللہ سے عرض کر مولا بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے دے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے لاڈلے ولی، جن کے مریدوں میں ولی ہیں، جن کے مرید بڑے بڑے ببر شیر اولیاء کی صف کے اندر شامل ہے، یہی بختیار کاکی مصلی بچھاتے ہیں، پیشانی کو جو ہے وہ سجدے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے عرض کرتے ہیں مولا بھوک لگی ہے روٹی دے دے۔ ماں چپکے سے روٹی پکڑ کے کمرے میں رکھ دیتی ہے پردے کے پیچھے، بیٹا جاؤ کمرے میں تلاش کرو تمہیں روٹی مل جائے گی۔ بیٹا جاتا ہے کمرے میں، دیکھتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے پردے کے پیچھے روٹی پڑی ہوتی ہے، روٹی پکڑتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ اب یہ یقین بننا شروع ہو گیا، روز یہی عمل، روز یہی عمل، روز یہی عمل، بچے کا یقین بننا شروع ہو گیا کہ رب روٹی دیتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کا یقین کیا بنا رہے ہیں کہ ABC پڑھو گے تو رب روٹی دے گا، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جاؤ گے تو رب روٹی دے گا،
اگر دکان چلے گی تو رب روٹی دے گا، دکانوں کا مالک بھی رب ہے، رزق دینے کا خالق بھی رب ہے، ہر چیز رب کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ بغیر اسباب کے رزق دینے پر بھی قادر ہے، مگر اسباب اختیار کرنا رب کا حکم ہے۔ بچوں کا توکل دکان پہ نہیں ہونا چاہیے، یقین دکان پر نہیں، اسباب پر یقین نہیں، مسبب الاسباب پہ یقین ہونا چاہیے۔ کہا پتر روٹی مانگا کر، رب روٹی دے دے گا۔ حضرت بختیار کاکی جب مدرسے سے آتے، آ کے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا۔ کس طرح سے؟ ماں کے ذریعے۔ ایک دن ماں جو ہے وہ اپنے گاؤں سے دور دوسرے گاؤں میں فوتگی میں تشریف لے گئیں۔ اب فاصلہ بہت زیادہ تھا، اچانک ماں کے دل کے اندر خیال آیا، آج اگر پتر کو روٹی نہ ملی تو اس کا ایمان کمزور نہ ہو جائے رب کی ذات پر، اس کا توکل ڈگمگا نہ جائے۔ ماں نے وہیں پر ہاتھ اٹھائے، کہا مولا میری شرم رکھنا، لاج رکھنا، آج میں پردے کے پیچھے روٹی رکھ کے نہیں آئی، آج جب مدرسے سے میرا بچہ، میرا پتر، میرا لاڈلا آئے گا، روٹی مانگے گا، میں تو نماز کی عادت بنانے کے لیے اس کو کہہ رہی تھی، وہ تجھ سے روٹی مانگے گا، آج ماں تو نہیں 70 ماؤں سے پیار کرنے والا تو موجود ہے، اسے روٹی ضرور دینا۔ جب گھر آئی ماں، آ کے اٹھایا بچے کو، بیٹا کھانا کھایا؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگے حضرت بختیار کاکی، ماں ایسا لذیذ کھایا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ پہلے ماں بنا کے دیتی تھی، آج رب ذوالجلال نے خود عطا کیا۔ ہر رزق جو ہے وہ رب ذوالجلال کا ہے۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ یقین کرتا ہے، ہمیں پیسوں پہ یقین، بینک بیلنس پہ یقین، گاہک پہ یقین، دکان پہ یقین، مکان پہ یقین، پراپرٹی پہ یقین، دوستوں پہ یقین، اگر یقین کی کمزوری ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں رب ذوالجلال کے یقین پہ کمزوری ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ کمزور بنتا جا رہا ہے مسلمان، اپنے رب پر یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ساری دولتوں کا، ساری دکانوں پلازوں مکانوں کا مالک رب ہے، جب رب پر توکل ہوگا اللہ سارے معاملات سیدھے فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کا اصلی مال کم ہو، گھٹنا شروع ہو جائے تو وہ خسارے میں ہے۔ راس ہی کہتے ہیں جی اسے، اصلی مال کو۔ 20 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ دکان کی راس ہے، حساب کیا تو 40 رہ گئی، خسارے میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے جی کاشف، خسارے میں ہے نا جی۔ اگلے سال 40 لاکھ کی بجائے 30 لاکھ رہ گیا تو فائدے میں ہے کہ خسارے میں؟ اگلے سال اللہ نہ کرے 20 لاکھ رہ گیا تو خسارے میں۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، ہمارا اصلی مال ہر وقت، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ کم ہو رہا ہے۔ اصلی مال ہمارا کیا ہے؟ زندگی۔ کیا ہے جی؟ بولیے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے۔ اصلی مال زندگی ہے۔ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال اصلی مال ہے، اور وہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ نہ مجھے فکر نہ آپ کو فکر۔ اگر دکان کا مال کم ہو تو پریشان، تعویذ دھاگا بھی کرواتے ہیں، صورتیں بھی پڑھتے ہیں، اور بزرگوں سے دعائیں بھی کراتے ہیں، ماں باپ سے دعائیں کراتے ہیں۔ اصلی مال اگر دکان کا کم ہونا شروع ہو جائے، اس کا تو حل ہے نا۔ اگر اللہ کو 4 پیسے دے تو 20 لاکھ کا مال رہ گیا تھا، 30 لاکھ کا اور ڈال سکتے ہیں۔ اب زندگی اگر 60 سال تھی، 30 سال ختم ہو گئے، 30 سال اور لا کے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ یہ وہ مال ہے کہ اور اس میں مال ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ باہر سے لا کے 30 سال کیا، 30 سیکنڈ کیا، 1 سیکنڈ بھی بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ دنیا کے سارے مفسرین فرماتے ہیں اس خسارے سے مراد یہ ہے جو ہمارا اصلی مال، زندگی والا مال ہے، یہ مسلسل گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ جس کے 70 سال تھے اگر وہ 40 سال کا ہو گیا، 30 سال رہ گئے۔ جس کے 60 سال تھے اگر وہ 30 سال کا ہو گیا، 30 سال رہ گئے۔ کوئی 50 سال کا تھا اگر اس کے
ٹوٹل 50 سال تھے، 30 سال کا ہو گیا 20 سال رہ گئے، اور کسی کے 40 سال تھے اور وہ 30 سال کا ہوا تو 10 سال رہ گئے، یعنی کہ ہمارا اصلی مال دن بدن گھٹ رہا ہے۔ کس انداز سے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، ہمیں خبر ہی نہیں ہو رہی، جیسے جیسے سیکنڈ گزر رہے ہیں ہمارا مال، زندگی والا مال گھٹ رہا ہے، جیسے جیسے منٹ کم ہو رہے ہیں ہماری زندگی کے، ہمارا مال کم ہو رہا ہے، جیسے دن گزر گئے، سال گزر گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے گھروں میں بھی بچوں نے ایک معمول بنا لیا، کیک کاٹتے ہیں، سال گرا، سال تو گرا لیکن کیک کاٹے جاتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، غبارے پھوڑے جاتے ہیں، نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، کس بات پہ؟ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا، صرف سوال کر رہا ہوں، کس بات پر کہ سال گرا، سال تو گر گیا، تیرا گھاٹا ہوا، تیرا نقصان ہوا، تیرا سال زندگی کا اڑ گیا، زندگی سے کم ہو گیا، تو موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا۔ یہاں خوشیاں منانے کی ضرورت تھی یا سجدے میں سر رکھ کے رونے کی ضرورت تھی؟ جو خسارے میں نہیں وہ نیک اعمال کرنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ جب تمہیں، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ جب تمہیں نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے تو سمجھ لینا رب تمہیں بخشنا چاہتا ہے، تمہیں نمازوں کی توفیق دے دے، درس قرآن میں آنے کی توفیق دے دے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے دے، ماں باپ کے قدم دبانے کی توفیق دے دے، کسی مسلمان کا بھلا کرنے کی توفیق دے دے، سر جو ہے وہ سجدوں میں رکھ کے رونے کی توفیق دے دے، عشق مصطفیٰ میں رونے کی توفیق دے دے۔ اگر تمہیں اللہ نیک اعمال کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ نیک اعمال کی توفیق تم سے چھین لے تو سمجھ لو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہنا، نصیحت کرنا، یہ سارے کام کر لیے، اب فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا حق بات کے ساتھ اور اس کے بعد صبر کرنا۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے، نیک اعمال کر لیتا ہے، حق کی بات کہہ دیتا ہے، اب اسے حکم ہے کہ وہ صبر کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ قیامت کے دن 3 آدمیوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، 3 بندوں پہ اللہ نظر نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ کسی کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی تھا، سفر تھا، ریگستان تھا، کسی نے اس سے پانی مانگا تو اس نے پانی نہ دیا، اللہ قیامت کے دن ایسے بندے پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا بندہ، ایسا بندہ جو حاکم وقت، یعنی کہ یہ جو عہدیدار ہیں حکومت میں جو ہوتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے ان کے پیچھے پیچھے لومڑی بن کے پھرا، ان کے پیچھے پیچھے پھرا اور ان کے ہاتھوں بیعت کی اس وجہ سے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اللہ ایسے بندے پر بھی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنا سامان بیچنے والا، اس انداز کے ساتھ سامان بیچا کہ جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والے پر بھی اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔